نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم مشائخ اعظام، علماء کرام، اساتذہ اور طلبہ، عزیزان ملت، خواتین و حضرات اور جملہ سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم ایک نہایت ہی اہم اعتقادی اور تاریخی موضوع پر ایک سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ اس موضوع سے متعلق جتنے ضروری پہلو ہیں، یعنی اس موضوع کے جتنے لوازمات اور متعلقات ہیں، وہ ممکنہ حد تک سارے کے سارے ہماری گفتگو کے احاطہ میں آ جائیں، اور ایک مطالعہ اور تحقیق کے نتیجے میں ایسی صورت پیدا ہو کہ امت میں جو افتراق اور انتشار کی کیفیت ہے اور اعتقادی اعتبار سے انتہا پسندی کی کیفیت ہے، اس میں کمی آئے، اور ممکنہ حد تک موضوع زیر غور کے حوالے سے لوگ اعتدال کی طرف آ سکیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہر دو سمت کسی نہ کسی لحاظ سے انتہا پسندی کا بری طرح شکار ہوئے. خارجیت نے اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر اہل سنت کے عقائد کو حتی الوسع بگاڑنے اور مسخ کرنے کی کوشش کی. اسی طرح رافضیت نے اہل تشیع میں داخل ہو کر انتہا پسندی اور صحابہ کرام کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کی انتہا کی، اور ان کے عقائد کو بھی اعتدال سے بہت حد تک ہٹانے کی کوشش کی. ہر دو فریق کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان عناصر کو پہچانیں جن کا مقصد صرف امت مسلمہ میں تفرقہ اور انتشار کی آگ لگانا ہے، اور اس بحث کے نتیجے میں مسلمانوں کے ایمان کو بسم کرنا. اب ظلم کی انتہا یہ ہو چکی ہے کہ میں نے خود سنا ہے یہ بات اپنے کانوں کے ساتھ، اور ٹی وی پر دیکھا ہے. بعض حضرات ٹی وی پر بیٹھ کے خلفائے راشدین کو بار بار ایک بار دو بار نہیں، جب بھی بات کی ان کو نو مسلم کہہ کے یاد کر رہے ہیں. ان کا ذکر کرتے ہیں، نو مسلموں کی یہ بات ہے. کبھی ان کو غاصب کہنا، کبھی ظالم کہنا، کبھی جابر کہنا، کبھی منافق کہنا، استغفر اللہ العظیم، کبھی نو مسلم کہنا، اور یہ کہہ کر کہ طویل زمانہ کا جو کفر و شرک تھا اور گمراہی و ضلالت تھی وہ نو مسلموں کی طبیعتوں سے باہر نہیں جا سکا، طبیعتوں میں تبدیلی اور انقلاب نہیں آ سکی. کبھی انہیں بنی اسرائیل کی اس منحرف قوم کی مثال دے کر گمراہ قرار دینا جو سامری کے کہنے پر بچھڑے کی پوجا کرنے لگ گئے تھے، ایگزیکٹلی ان کے مماثل کہنا.
کہ جس طرح بنی اسرائیل کی وہ گمراہ قوم 40 برس یا کم و بیش سال ہا سال کی موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر اور معجزات دیکھ کر مومن نہیں ہو سکی تھی، اسی طرح یہ لوگ 23 برس تک حضور علیہ السلام کے ساتھ رہ کر مومن نہ ہو سکے۔ یہ پروپیگنڈا جب ٹی وی پر برسر عام کیا جا رہا ہو اور یہ زبان استعمال ہو رہی ہو، تو آپ اندازہ کریں کہ وہ لوگ جو دوسری سمت بھی اعتدال پسند تھے، اعتدال پسند ہیں، اعتدال پہ رہنا چاہتے ہیں، کب تک وہ اعتدال پہ رہیں گے؟ جب حالات ایسے پیدا کر دیے جائیں کہ رد عمل ہو رہا ہو، ہر دو طرف رد عمل ہو رہا ہو، تو رد عمل کبھی بھی کسی فریق کو راہ اعتدال پر رہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ نفس مسئلہ پر اصل صورتحال کو واضح کیا جائے، تاکہ جسے بنیاد بنا کر اس گمراہ کن انتہا پسندی کے راستے وضع کیے جا رہے ہیں ان کا سد باب ہو سکے، رکاوٹ آ سکے۔ پچھلی نشست تک میں نے اللہ جل مجدہ کی توفیق سے عقیدہ امامت و خلافت پر اصولی گفتگو کی اور ابتدائی 3 صدیوں کی تاریخ کے آئینے میں اس پر روشنی ڈالی، اور یہ بات کم و بیش 5 گھنٹے کی گفتگو میں نے اس پر کی ہے۔ تصور امامت و خلافت پر کم و بیش 5 گھنٹے، قرآن مجید کے حوالے سے اور پھر اس کے بعد کتب اہل تشیع کے حوالے سے، تاریخ کی کتابیں اور کتب اہل تشیع سے، اور یہ بات اسٹیبلش کی سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانہ مبارک تک پورے 300 سال کے قریب جو عرصہ گزرا ہے، ان پوری 3 صدیوں تک امامت اور خلافت کا وہ عقیدہ موجود نہیں تھا اہل بیت اطہار کے اندر، بنو ہاشم کے اندر، آل ابی طالب کے اندر، علویین کے اندر، آل امام حسن اور آل امام حسین کے اندر، بنو فاطمہ کے اندر، جمیع اہل بیت اطہار کی نسلوں میں مبارک اور ان کے مبارک گھرانوں میں 300 سال تک امام کے منصوص من اللہ ہونے پر کوئی متفقہ عقیدہ نہیں تھا۔ پھر ایک امام کے بعد دوسرے امام کی وصیت پر، وصیت یافتہ ہونے پر 300 سال تک اتفاق رائے نہیں تھا، اور امامت اور خلافت کا یہ کنسیپٹ ہی نہیں تھا، نہ سیدنا مولا علی شیر خدا کے وقت۔ اس لیے انہوں نے امامت و خلافت کا یہ بیان، یہ تصور کبھی بیان نہیں کیا۔ ان کے پورے خطبات نہج البلاغہ اس بات پر شاہد عادل ہیں۔ اب یہ گفتگو آگے اور زاویہ ہے نگاہ سے آئے گی۔ امام حسن مجتبیٰ نے یہ کبھی دعویٰ نہیں کیا، امام حسین، امام علی مقام نے علیہ السلام نے یہ کبھی تصور بیان نہیں کیا، امام زین العابدین نے نہیں کیا، سیدنا امام محمد الباقر نے نہیں کیا، سیدنا امام جعفر الصادق نے نہیں کیا، اور علی هذا القیاس 11ویں امام سیدنا امام حسن عسکری تک یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں ہر امام کے بھائی ان کے مد مقابل ان کی خلافت یا ان کی امامت کا انکار کرتے ہوئے، وہ تو مدعی نہیں تھے، ان کے سامنے ان کی بجائے اپنی امامت و خلافت کا اعلان کرتے رہے اور جہاد کے لیے فوجیں منظم کر کے باہر نکلتے رہے۔ یہ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں پچھلے 5 گھنٹے کی 6 گھنٹے کی گفتگو کا۔ اس لیے سیدنا امام زین العابدین کے چچا ان کے تھے، وہ سیدنا امام حسین کے سگے بھائی علوی سیدنا محمد بن الحنفیہ، امام حسین کے بعد انہوں نے دعوی امامت و خلافت کیا، اور امام زین العابدین ان کے بھتیجے تھے، ان کی امامت کی نفی کی۔ پھر اس کے بعد امام زید بن علی
وہ بھائی تھے امام محمد الباقر کے، سیدنا امام زین العابدین کے صاحبزادے۔ انہوں نے امام محمد الباقر کا انکار کیا، سگے بھائی نے، اور انہوں نے اپنی امامت و خلافت کا دعویٰ کیا۔ پھر حضرت امام محمد بن عبداللہ النفس الزکیہ، انہوں نے سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہوتے ہوئے ان کی امامت کا انکار کیا اور اپنی امامت و خلافت کا اعلان کیا، اور بنو ہاشم نے، بنو فاطمہ نے، علویین نے، بنو عباس نے، آل حسن اور آل حسین نے، موجود کل اہل بیت کے جتنے گھرانے تھے، ان کی بھاری اکثریت نے ان کے دست مبارک پر بیعت بھی کی۔ اسی طرح ہر امام کے زمانے میں ان کے بھائی، سگے بھائی، کبھی کزن کبھی سگے بھائی، ان کی امامت و خلافت کے مقابلے میں اپنی امامت و خلافت کا اعلان کرتے رہے۔ اور ان ائمہ اطہار اہل بیت نے جن کے مقابلے میں امامت اور خلافت کے اعلان کیے، ان کے بھائیوں نے، ان کے کزن نے، انہوں نے کبھی ان کو کافر نہیں کہا۔ یہ تاریخ بتا رہی ہے، کبھی انہیں اپنی امامت کا منکر نہیں کہا، یا امام منصوص کا انکاری کہہ کر ان کو جہنمی نہیں کہا، خارج از اسلام نہیں کیا۔ اور یہ عمل 11ویں امام سیدنا امام حسن عسکری تک جاری رہا۔ کبھی تو یہ ہوا کہ ان کے بعد بیک وقت اگر 5 بھائی ہیں، کسی امام کے 5 بیٹے ہیں، تو پانچوں کے پانچوں نے امامت اور خلافت کا دعویٰ کیا، کہیں 11 نے خلافت و امامت کا دعویٰ کیا، اور نتیجتاً 100 کے قریب، 80 کے قریب مختلف فرقے شیعہ کے نام سے الگ الگ وجود میں آتے گئے، چونکہ ہر کوئی کسی نہ کسی کو امام مانتا تھا، اور ہر فرقہ اہل تشیع کا، شیعہ کا اعلان کرتا تھا کہ یہ وصی ہیں پہلے امام کے، انہوں نے ان کو جانشین اور وصی بنایا۔ دوسرا کہتا تھا انہیں نہیں، ان کو جانشین اور وصی بنایا۔ اب میں نے یہ ساری تاریخ اس لیے بیان کی تھی کہ یہ بات اس سے اسٹیبلش ہو سکے کہ یہ عقیدہ امامت و خلافت کی یہ ایک کے لیے ہر دور میں منصوص ہوتی ہے، اور وہ حجت قائمہ ہوتا ہے اور حجت اللہ علی الارض ہوتا ہے، اور اس کے سوا کوئی اور دعویٰ امامت و خلافت نہیں کر سکتا۔ جو کرے گا وہ خارج از اسلام ہو جائے گا، کافر ٹھہرایا جائے گا، جہنمی ہوگا، اور اس کی خلافت منصوص من اللہ ہوتی ہے اور وصیت پر قائم ہوتی ہے، اور وہ معصوم ہوتا ہے۔ یہ پورا کا پورا عقیدہ جس کو میں نے مختلف کتب سے، اصول کافی سے اور اس کی تفسیر شرح صافی سے اور شافی سے، تمام کتب سے تفصیل میں بیان کیا تھا، یہ عقیدہ ہمیں پہلی 3 صدیوں میں ائمہ اطہار اہل بیت کے ہاں، بلکہ اہل بیت کے گھرانوں میں کہیں موجود دکھائی نہیں دیتا۔ جب شیعہ امامیہ، پھر جعفریہ، اور پھر اس کے بعد اثنا عشریہ، بچتے بچتے 300 سال کی ڈیولپمنٹ کے بعد یہ معروف مکتب فکر جب ایگزسٹ کر گیا، اور باقی رفتہ رفتہ چھوٹے فرقے بنتے چلے گئے، تو اس وقت انہوں نے یہ عقیدہ وضع کیا، اور ان کو 12 امام اس معنی میں، امامت منصوصہ کے معنی میں، خلافت منصوصہ کے معنی میں، وصیت پر بیس کرتے ہوئے، معصوم امام، مفترض الطاعت کے معنی میں، پھر یہ عقیدہ وضع کیا۔ جب یہ عقیدہ وضع کیا 3 صدیوں کے بعد، جو کہ مولا علی شیر خدا کی زبان مبارک سے پوری حیات طیبہ میں وقت شہادت تک ان کی زندگی میں نظر نہیں آتا، ان کے فرمودات میں نہیں ہے۔ میں اب یہ نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں گے، جب مسئلہ خلافت کی بحث آئے گی تو آپ دیکھیں گے کسی ایک جگہ مولا علی شیر خدا نے اپنی امامت اور خلافت کے حق کو اس اصول، اس قاعدے کلیے اور اس عقیدے کی بنیاد پر نہ کبھی لکھا ہے کسی خط میں، نہ کبھی خطبہ میں بیان کیا۔ جب سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم سے ان سے گفتگو ہوئی، یا اپنے ماننے والے بنی ہاشم کے ساتھ گفتگو ہوئی، یا جنگ جمل میں اور جنگ صفین میں اختلاف جنہوں نے کیا ان سے گفتگو ہوئی، کسی ایک موقع پر مدینہ سے لے کے بصرہ تک اور بصرہ سے لے کے کوفہ اور معرکہ صفین تک کبھی بھی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا حق امامت و خلافت اس دلیل اور اس تصور پر بیان نہیں کیا۔
کلیم ہی نہیں کیا، لوگوں کو نہیں بتایا کہ میں تو منصوص من اللہ امام تھا، میری امامت اور خلافت ایک ہی حق تھا اللہ اور اس کے رسول کی نص کے ساتھ، جو چھین لیا گیا اور کفر کیا گیا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم نے یہ بات نہیں کی تھی۔ سو یہی چیز باقی ائمہ اطہار اہل بیت میں برقرار رہی۔ تو جب یہ عقیدہ وضع ہو گیا تو اب ضرورت پڑی کہ جو اہل بیت میں جو لوگ ہر دور میں امامت کے دعوے کرتے رہے، اب تو صحابہ کرام کی بات نہیں تھی، اب یہ بحث نہیں رہی تھی اہل بیت اور صحابہ کرام کے مابین اختلاف کی، چونکہ صحابہ کرام کا دور تو گزر چکا تھا، اور خلافت و امامت کے لیے اٹھنے والے صحابہ کرام اہل بیت کے علاوہ بقیہ صحابہ کی اولاد میں سے کوئی نہیں تھے جو اٹھ کے خلافت و امامت کا دعویٰ کر رہے ہوں، یا اہل بیت اطہار کے ساتھ جنگ کر رہے ہوں، یا ان کے مد مقابل اپنی خلافت و امامت کو مسلط کرنے کے لیے اٹھے ہوں۔ جس دور میں جتنے بھی 300 سال تک اٹھتے رہے خلافت و امامت کے دعوے کے ساتھ، وہ اہل بیت کی اولاد میں سے تھے، بنو ہاشم میں سے تھے، بنو فاطمہ میں سے تھے، کوئی غیر نہ تھا۔ سب ضرورت پیدا ہوئی کہ 300 سال کے بعد لوگ کہیں گے کہ یہ کہاں سے آ گیا یہ عقیدہ امامت و خلافت کا، تو نتیجتاً پھر ضرورت پیدا ہوئی کہ اس کے جزئیات بنائے جائیں اور اس کو منسوخ بنایا جائے، معصوم بنایا جائے، اس کے انکار کو کفر ٹھہرایا جائے، اور ان کے ہوتے ہوئے دوسرے کی خلافت حاصل کرنا اس کو غصب قرار دیا جائے، جبر اور ظلم قرار دیا جائے، ان کو خارج از اسلام قرار دیا جائے۔ یہ سارے لوازمات بن گئے، ریکوائرمنٹس بن گئیں اس عقیدے کی۔ لہٰذا پھر اس عقیدے کو جو جو ضرورت ہوئی اس کو تحفظ دینے کے لیے وہ کلیات وضع کیے جاتے رہے۔ اب وضع کر کے اب بعد کے لوگوں کی بات تو کسی نے ماننی نہیں تھی، انہوں نے اپنی روایتوں کے ساتھ سند بنا کر کسی نہ کسی امام کی طرف منسوب کر دیا، من گھڑت مکذوبہ کذب پر مبنی جھوٹی روایتیں اور اسانید وضع کی گئیں، جن لوگوں نے یہ عقیدے بنائے اور کسی نہ کسی امام کی طرف منسوب کرتے گئے۔ تو تاریخ ایک طرف رہ گئی، یہ روایات ایک طرف رہ گئی۔ اب جو تاریخ ہے وہ نہ سنی تاریخ ہے نہ شیعہ تاریخ ہے، پورے کے پورے 3 صدیوں پر مشتمل اہل بیت اطہار اور بنو ہاشم کے درمیان دعویٰ امامت و خلافت کی ایک الگ تاریخ ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ وہ سنی کتب تاریخ میں آیا ہے، نہیں، اگر کوئی شیعہ کتب تاریخ بھی ہیں تو ان میں بھی من و ان وہی بات 300 سال تک یکجا آئی ہے۔ میں نے عرض کیا وہ تمام 25 شاہزادگان ائمہ اہل بیت اطہار اور بنو فاطمہ کے 25 کے قریب جو 300 سال میں اٹھے ہیں یا اس سے زائد، ان ساروں کے حالات اٹھا کر دیکھ لیں، جو بھی تاریخ شیعہ، کسی شیعہ مورخ کی تاریخ کی کتاب اٹھا لیں یا سنی مورخ کی اٹھا لیں یا کوئی غیر جانبدار مورخ اٹھا لیں، ان تاریخی واقعات کے بیان میں کسی ایک جگہ بھی باہمی اختلاف نظر نہیں آئے گا، یہ متفق علیہ تاریخ ہے۔ اب 300 سال کے بعد ضرورت محسوس ہوئی اس پوری تاریخ کو رد کر دینے کی کہ کیا قرار دیا جائے ان کو۔ جب ان کو منصوص من اللہ امامت کا تصور دینا ہے ان کے حق میں، تو جو اٹھتے رہے انہیں کیا بنایا جائے؟ تو پھر یہ نتیجہ ہوا ہر ایک کی نفی کرنے کے لیے یہ عقائد بنتے چلے گئے، کرتے 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 سب انتفاع ہوتے گئے، پھر وہ عقیدے وضع کر کے منسوب کیے گئے۔ اس وجہ سے یہ فتنہ بنا کہ مولا علی شیر خدا کی وصیت تھی، چونکہ ہر دعوی امامت مبنی بر وصیت تھا، ہر دعوی امامت 300 سال تک دعوی وصیت چلتے رہے۔ ایک وقت میں اگر 5 بھائیوں نے اعلان کیا ہے امامت و خلافت کا تو 5 کے دعوے وصیت پر مبنی تھے، یا کہتے تھے وصیت کسی کے حق میں نہیں کی، یا کہتے تھے فلاں ان کے اتباع ماننے والے کہتے تھے کہ اس کے حق میں کی تھی، دوسرے کہتے تھے ماننے والے نہیں جن کو ہم مانتے ہیں اس بھائی کے حق میں کی تھی، تیسرے کہتے تھے اس بھائی کے حق میں کی تھی، کوئی کہتا تھا کسی کے حق میں وصیت نہیں کی۔ لہٰذا جو جہاد کے لیے اور باطل حکمرانوں کو للکارنے کے لیے نکلے گا وہی امام ہوگا، جو خروج کرے گا جہاد کے لیے، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جھنڈا اٹھا کے شریعت کے دفاع کے لیے اور حدود شریعت کے قیام کے لیے اٹھے گا وہی امام ہوگا۔ تو کسی کا یہ فلسفہ ہوتا
اور کوئی وصیت اپنے حق میں دعویٰ کرتا، ان کے ماننے والے اتباع. اور چلتے چلتے پھر انجام یہ نکلا کہ یہ وصیت کا تصور مولا علی شیر خدا تک جا پہنچا، جو بعد میں منسوب ہوا. اور چونکہ مولا علی شیر خدا کو اس لحاظ سے وصی بنایا گیا کہ حضور علیہ السلام نے اپنے بعد ان کے حق میں وصیت کی تھی کہ امامت و خلافت ان کی ہوگی، تو چونکہ ان کی خلافت کو جب اسی نئے وضع شدہ تصور کے تحت منصوص من اللہ بنا دیا گیا، تو لہٰذا جو خلفاء مولا علی شیر خدا کے ہوتے ہوئے جو خلیفہ بنے اور امت نے جن پر اجماع کیا، اس 300 سال کے بعد گھڑے ہوئے عقیدے کے نتیجے میں ان خلفاء راشدین کو بھی معاذ اللہ کافر ٹھہرانا پڑا انہیں، اور غاصب قرار دیا گیا اور ظالم قرار دیا گیا. اور پھر وہ روایتیں گھڑ کر ان روایتوں میں 5 6 7 8 ناموں کے ساتھ وہ گیپ پورا کر دیا تاریخ کا. اور اس پورے گیپ کی نفی کے لیے فقط کتاب نہج البلاغہ ہی کافی ہے. ان کی اپنی ساری وضع کردہ روایات کو فقط نہج البلاغہ سیلاب کی طرح بہا دیتی ہے، صفایا کر دیتی ہے. جو مولا علی شیر خدا کے اپنے خطبات پر شیعہ عالم سید رضی ان کی اپنی وضع کردہ تعلیف کردہ مرتب کردہ کتاب وہی نفی کر دیتی. اب جب یہ صورت ہو گئی، اب دیکھنا ہے کہ پھر امامت و خلافت کا مسئلہ کیا تھا. اب عزیزان محترم، جن کا تعلق بھی اہل تشیع مسلک سے ہے یا دیگر اہل سنت ہیں یا امپارشل لوگ ہیں، اس مسئلے کو تھوڑا امپارشل ہو کر ذرا سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. میں یہ بات شروع سے واضح کر چکا ہوں کہ کسی چیز کو بنانے ماننے کے لیے کچھ اساسی قواعد ہوتے ہیں. یا قرآن سے ثابت ہو، قرآن سے یہ عقیدہ ہے امامت و خلافت ثابت نہیں ہے. جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ عقیدہ و امامت ثابت نہیں ہے، اس سے مراد پورا پیکج ہے جس کو عقیدہ امامت و خلافت کہتے ہیں، کہ امام اور خلیفہ ایک ہی ہوگا اور وہ اللہ کی طرف سے منصوص ہوگا یا رسول کی طرف سے اس کے حق میں صریح قطعی وصیت ہوگی، اور اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کے حق میں امامت و خلافت کا فیصلہ کفر ہوگا، غصب ہوگا، اور وہ معصوم من اللہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ. یہ پورا پیکج ہے، اس بات کو یاد رکھیں. اور یہ 12 امام ہوں گے اس معنی میں. اگر قرآن مجید جامع کتاب ہے، اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، ایک کامل کتاب ہے. اور پھر یہ عقیدہ امامت، اس پر ایمان اسی طرح ارکان اسلام میں سے ہے جس طرح شہادت توحید و رسالت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جس طرح ان کا انکار کفر ہے اس طرح ان کا انکار بھی کفر ہے. تو لازم تھا قرآن پر کہ قرآن اس عقیدہ امامت و خلافت پر صریحاً ایک نہیں کئی آیات کے ذریعے وضاحت کرتا، اور آنے والے بعد کے ائمہ معصومین اور منصوصین کا ذکر کرتا. قرآن پر لازم تھا. سنا اس کا قرآن میں ذکر ہے. جو انبیاء، چونکہ حضور علیہ السلام کے بعد نبی نہیں آنا تھا، قرآن نے روک دیا. خاتم النبیین کہہ کے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، دروازہ بند کر دیا. اب اگر نبی کے بعد منصوص امام آنے تھے، منصوص امام، تو لازم تھا جو قرآن دروازہ نبوت و رسالت کو بند کر رہا ہے وہ 12 منصوص اماموں کا دروازہ کھول کر پھر ان کا ذکر کرتا. جیسے پہلے حضرت عیسیٰ کا ذکر تھا، حضرت موسیٰ کا ذکر تھا، حضرت داؤد کا ذکر تھا، حضرت سلیمان کا ذکر تھا، حضرت زکریا و یحییٰ کا ذکر تھا، حضرت ابراہیم کا ذکر تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر تھا، یعقوب و اسماعیل کا ذکر تھا، حضرت نوح کا ذکر تھا. لازم تھا کہ قرآن اگر اسی معنی میں یہ منصوص امام آنے تھے اور وہی امام اور خلیفہ ہونے تھے اور ان کے انکار کرنے سے کفر آ جانا تھا، تو امت کو گمراہی سے قیامت تک بچانے کے لیے یہ آخری کتاب الہی قرآن، اس پر لازم تھا کہ وہ ان اماموں کا اس عقیدہ اور خلافت کے اس عقیدے کے ساتھ وضاحت کے ساتھ ذکر کرتی. قرآن نے چھوڑ دیا، ذکر نہیں کیا. قرآن کے ہاں اس کنسپٹ کا اشارہ ہی نہیں ملتا. مختلف آیتیں ہیں جن کا ذکر میں کر چکا ہوں، ان کی
تشتاویلات کر کے اس میں سے نکالنا ہے. نہ اس قرآن کے سیاق میں وہ بات ملتی ہے، نہ سباق میں ملتی ہے، نہ قرآن کی نص میں ملتی ہے، نہ اشارت میں ملتی ہے، نہ اس کے اقتضاء میں ملتی ہے، نہ دلالت میں ملتی ہے، نہ سیاق و سباق میں ملتی ہے، نہ قرآن کے اس پورے ٹیکسٹ میں نہیں ملتی. وہ آیت عموم کے طور پہ آئی ہے، اس کا اطلاق کر کے اب جو چاہیں، جو فریق چاہے اطلاق کر لے. اگر آپ اس کا اطلاق اپنے حق میں کرتے چلے جائیں گے، دوسرے صحابہ کرام کے لیے کریں گے، تو اس اطلاق کو قادیانی لوگ مرزا غلام احمد کے لیے اطلاق کرتے چلے جاتے. متشابہات ہیں جس کے معنی کو معین قرآن نے نہیں کیا. دو ہی طریقے ہیں، یا قرآن کا ٹیکسٹ خود متعین کرے یا اس کے سیاق اور سباق سے اس کا تعین ہو جائے. بس جب اس کا ٹیکسٹ متعین نہیں کرتا، نہ سیاق و سباق متعین کرتا ہے، ثبوت کرتا ہے اس چیز کی، تو آپ اس کا اگر کسی خاص معنی پر اطلاق کرنا چاہتے ہیں تو جو چاہیں کرتے چلے جائیں. پھر قادیانی لوگ بھی اسی طرح تعویلات باطلہ کرتے ہیں اور اپنے اوپر اطلاق کر لیتے ہیں. تو یہ ڈھکوسلے کی پھر تفسیریں بن جاتی ہیں، ڈھکوسلانہ تعویلات بن جاتی ہیں، ڈھکوسلانہ تعویلات. پھر ہر کوئی اپنے حق میں کر لے گا. اور قرآن ایمان کے بدیہی مقدمات کو اور ارکان جیسی بنیادی اصولوں کو اس طرح بے سہارا نہیں چھوڑتا کہ ہر کوئی اپنی تعویل کر کے اس میں سے نکال کے ثابت کرتا پھرے. اگر اس طرح قرآن نے کرنا ہوتا تو توحید و رسالت کو بھی اس طرح چھوڑ دیتا، نبوت کو بھی اس طرح چھوڑ دیتا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حلال اور حرام کو بھی اس طرح چھوڑ دیتا. پہلی بات تو قرآن ایسا کوئی تصور نہیں دیتا. پھر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی تصور نہیں دیتی. ورنہ آقا علیہ السلام نے ہزارہ بشارات دی ہیں، فتوحات کی بشارات دی ہیں، ادوار فتن کی بشارتیں دی ہیں. مختلف ملکوں کا جب اسلام فتح کرے گا، قسطنطنیہ تک کی فتوحات کی بشارتیں دی ہیں، فتنوں کی بشارتیں دی ہیں، دجال کے آنے کی بشارت دی ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ اترنے کی بشارت دی ہے، سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کے زمانے کی بشارت دی ہے، میری اہل بیت میں سے آئیں گے. یاجوج اور ماجوج کی بشارت دی ہے، سورج کا دوبارہ مغرب کی طرف سے پلٹنا اس کی بشارت دی ہے، نفخہ اولا کی بشارت دی ہے، نفخہ ثانیہ کی بشارت دی ہے، ادوار فتن کا دور اول، دور ثانی، دور ثالث، ساری بشارتیں دی ہیں. جب ساری تفصیلات ہزارہ کی تعداد میں کتب حدیث میں جائیں بشارتیں موجود ہیں. اور یہ وہ چھوٹے چھوٹے واقعات کی بھی بشارتیں ہیں. زمین پھٹ جائے گی اس کی بشارتیں دی ہیں، آگ لگ جائے گی یمن کی طرف اس کی بشارتیں دی ہیں، وقائع دنیاویہ کی اتنی بشارتیں دی ہیں. ہزارہ حدیث اہل سنت اور اہل تشیع کی کتب کے ابواب بھرے پڑے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عقیدہ کو، اگر یہ لازمی ارکان اسلام میں سے تھا یہ تصور، تو حدیث نبوی میں آقا علیہ السلام نے نام لے کر کیٹیگوریکلی بشارت کیوں نہیں دے دی؟ امت کو کیوں اس مخمصے میں رکھ دیا، اس جھنجٹ میں ڈال دیا کہ آج تک فساد کرتے پھرے؟ اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب قرآن لوگوں کو گمراہی سے نکالنے کے لیے آیا ہے، ہدایت دینے کے لیے آیا ہے. اگر یہ بات اتنی عام تھی کہ پہلے دن سے اس کا انکار کرنے والے خلفائے راشدین معاذ اللہ ان کو کافر بنایا جا رہا ہے، اور آقا علیہ السلام کی 1.25 لاکھ صحابہ کرام کو معاذ اللہ منکر و مرتد بنایا جا رہا ہے، استغفر اللہ العظیم. اگر یہ بات اتنا اہم رکن اسلام تھا تو قرآن خاموش رہا، سنت رسول خاموش رہی، حدیث رسول خاموش رہی، نہیں بیان کیا. پھر اس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا، پھر مولا علی شیر خدا کا اپنا زمانہ ہے. 30 برس خلافت رہی ہے. دور صدیق اکبر میں پہلی خلافت کے انعقاد پر مولا علی شیر خدا نے اس عقیدے کو بنیاد نہیں بنایا، بیان نہیں کیا. 10 سال عہد فاروقی میں مولا علی شیر خدا نے کبھی یہ خطبے میں یہ بات نہیں کہی. 12.5 سال عہد عثمانی میں کسی ایک خطبے میں مولا علی شیر خدا نے یہ بات نہیں کی. 5 سال اپنی دور خلافت میں پہلے تو آپ کو یہ کہہ لیں گے معاذ اللہ استغفر اللہ کہ وہ ان کو کوئی زد و کوب کا ڈر تھا، یہ تھا، جو کہ ان کی شان کے خلاف ہے. وہ شیر خدا ہیں، ان کو کسی کا ڈر نہیں. جب وہ لیڈ کر کے جو کوئی فتح نہیں کر سکا خیبر کا قلعہ، جب مولا علی شیر خدا تنہا فتح کر کے اس ایک دروازہ خیبر کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، اور مولا علی شیر خدا کو اللہ کا شیر اور اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے، ان کو کیا خوف ہے؟ 25 سال تو چلو جو بھی تعبیر کریں گزر گئے. جب خود خلیفہ تھے، تخت خلافت حکومت پر متمکن تھے، تینوں صحابہ کا دور نہیں تھا، وہ شہید ہو چکے.
دار فانی سے رخصت ہو چکے تھے، آپ خلیفہ تھے، پوری دنیا آپ کے پیچھے تھی، امام تھے، خلیفہ تھے، اس وقت کس نے روکا تھا؟ اس وقت اپنے خطبے میں اس عقیدہ کو برملا بیان کر دیتے کہ یہ عقیدہ ہے لوگوں، آج تک میں حکمتاً چپ رہا، مگر امامت منسوس ہوتی ہے، خلافت منسوس ہوتی ہے، جو امام ہوتا ہے وہی منسوس ہوتا ہے۔ مجھے قرآن نے امام اور خلیفہ بنایا تھا، میرا حق چھینا گیا، مجھے رسول خدا نے امام اور خلیفہ مقرر کیا تھا، وصیت کی تھی، مجھ سے حق چھینا گیا اور چھیننے والے کافر ہو گئے۔ وہ عمر بھر اپنے دور خلافت میں خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی تعریفیں کرتے رہے، ان کے اوصاف گنواتے رہے، جب ان کا اپنا دور تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عقیدہ جو جھوٹا منسوب کیا گیا، جو ان کے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور اس کے نتیجے میں خلفائے راشدین کو نو مسلم قرار دیا جا رہا ہے، ظالم اور جابر اور غاصب کہہ کے انہوں نے منافق کو مرتد کہنے کی جسارت تک جا پہنچی۔ استغفر اللہ العظیم۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر امامت و خلافت اور خلفائے راشدین کی خلافت راشدہ، اس کی حقیقت کیا ہے؟ آئیے، 3-4 امکانات ہیں، میں بڑے آرام سے بات کو سمجھاتا ہوں، بڑی توجہ سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک قول تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، اہل تشیع دعویٰ کرتے ہیں، اور پھر کتابوں میں کچھ روایات ان کے ہاں ہیں جو بالکل من گھڑت، موضوع، مکذوبہ، منسوب کی ہوئی روایتیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی شیر خدا کو اپنا خلیفہ اور اپنا وصی اور اپنی طرف سے امت کا امام مقرر کر دیا تھا۔ ایک نقطہ نظر ہے جس کی بنیاد پر آج اہل تشیع اور غلو کرنے والے احباب پورا زور لگا رہے ہیں۔ آج میں نے عرض کیا یہ نقطہ نظر ایک ہے، یہ بات اس لیے درست نہیں کہ اس کو تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے خود پورے 30 برس کے دور خلافت میں، نہ پہلوں کے 3 زمانوں میں نہ اپنے زمانے میں، اس کو تو بیان ہی نہیں کیا۔ یہ تمام روایات رد کرنے کے لیے اور ان کو غلط قرار دینے کے لیے صرف مولا علی شیر خدا کی وہ 30 برس کی زندگی اور آپ کے خطبات کافی ہیں، جس میں آپ نے خود یہ دعویٰ نہیں کیا نہج البلاغہ کے اندر۔ یہ روایات مکذوبہ ہیں، مگر اہل تشیع کا ایک نقطہ نظر ہے۔ اب اس کے مد مقابل اگر اس کو لے لیا جائے، اب اہل تشیع ذرا غور سے سنیں کہ مسئلہ حل کیسے ہوگا۔ اگر اس کو لے لیں اور اس پر اڑے رہیں تو اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں، کتب حدیث میں ایسی روایات موجود ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اب وہ یہ ان کے جواب میں وہ روایات پیش کریں گے، روایات موجود ہیں کہ ان کو اپنے بعد خلیفہ حضور نے اپوائنٹ کر دیا تھا۔ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کو اگر ایسی روایتیں سامنے رکھی جائیں گی تو اس کے مد مقابل اہل سنت کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استخلاف حضور علیہ السلام نے کر دیا، آپ کو خلیفہ اور اپنا وصی بنا دیا تھا۔ اب میرے نزدیک ایمانداری کی بات ہے، یہ دونوں باتیں انتہائیں ہیں۔ کسی کو اپنے بعد امت کے لیے امام، ولی الامر، خلیفہ، امیر مقرر کرنا کہ وہ خلافت کے تخت پر متمکن ہوگا میرے بعد، ایسا کوئی صحیح حکم روایت صحیحہ کے ساتھ نہ سیدنا علی شیر خدا کے حق میں ثابت ہے، نہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ثابت ہے۔ اب اس کے بعد ایک پوزیشن اور آ جاتی، اس پوزیشن میں روایات دونوں طرح درست ہیں، اہل سنت کی کتب حدیث میں بھی، اہل تشیع میں بھی، اور وہ یہ کہ ایسی احادیث ہیں جو فضائل اور مناقب علی المرتضیٰ علیہ السلام بیان کرتی ہیں۔ پہلی بات آپ سمجھ گئے، یعنی میں اس کو پریپوزیشن اے کہہ رہا ہوں، آپشن اے، کہ جس میں یہ سمجھا جائے کہ اہل تشیع کہتے ہیں کہ کیٹیگوریکلی، ایکسپریسلی، صریحاً حضرت علی شیر خدا کو خلیفہ اور وصی حضور علیہ السلام نے اور امام امت کا مقرر کر دیا تھا، ایک بات۔ اس کے مد مقابل اہل سنت کی ہاں روایات ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق کو مقرر کر دیا تھا۔ اہل تشیع اپنی کتابوں میں وہ اپنے دلائل روایتیں لاتے ہیں،
اہل سنت کی کتابوں میں اس طرح کے دلائل روایات بھی موجود ہیں بے شمار۔ ایک طبقہ اہل سنت میں اسی کا قائل ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت نص سے ثابت ہے، جیسا کہ اہل تشیع کہتے ہیں کہ نص سے ثابت ہے، حکم رسول سے۔ لیکن دیانتداری کی بات ہے اور اعتدال کی بات ہے اور حق کی بات یہ ہے، پوری روایات کو کھنگال کر اور جرح و تعدیل کے ساتھ، ان کی اسانید کو دیکھ کر، ان روایتوں اور راویوں کی ثقاہت کو دیکھ کر اور ان سے زیادہ مضبوط اور اثبت اور اصح اسانید کے ساتھ موازنہ کر کے اس نتیجہ کے اخذ کرنے میں کوئی تأمل نہیں رہتا کہ یہ دونوں انتہائیں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان مبارک سے صریحاً کسی کو بھی اپنا خلیفہ مقرر نہیں کیا، اور یہ امت کے اجماع کے لیے چھوڑ دیا۔ خلافت کا تقرر اپنے بعد امت کے سپرد کر دیا۔ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ وہ اپنے اہم معاملات کو باہمی شورا مشاورت کے ساتھ طے کیا کریں گے۔ تو دوسری آپشن کیا ہے؟ دوسری آپشن یہ ہے، یا یوں سمجھے کہ دوسری قسم کے دلائل یہ ہیں کہ بہت سی حدیث ہیں جو سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شان اقدس میں آئی ہیں۔ احادیث آپ کے مناقب بیان کرتی ہیں، آپ کے فضائل بیان کرتی ہیں۔ خود میری اپنی بے شمار کتب میں جو حدیث کی کتابیں میں نے جمع کی ہیں، جن میں حدیث کو جمع کیا ہے، تالیف کی ہیں، ان کے اندر میں نے مختلف ابواب میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے مناقب اور فضائل جمع کی ہیں۔ اسی طرح بہت سی احادیث ہیں جو سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے مناقب اور آپ کے فضائل میں وارد ہوئی ہیں۔ وہ بھی احادیث صحیحہ ہیں، یہ بھی احادیث صحیحہ ہیں، اور کسی ایک کا دوسرے کے ساتھ کوئی ٹکراؤ اور تعارض نہیں ہے۔ اب یہ دوسری سچویشن ہے۔ تو ہوا کیا؟ اہل تشیع نے وہ حدیث جو آقا علیہ السلام نے سیدنا علی شیر خدا کی منقبت اور آپ کی فضیلت اور آپ کی شان اور آپ کی عظمت دنیا کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے فرمائیں، ان کا غلط اطلاق کر لیا اور لیا کہ اس سے سیدنا علی شیر خدا کی خلافت کو بیان کرنا مقصود تھا۔ آقا علیہ السلام اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ علی خلیفہ اور امام ہوگا امت کا میرے بعد۔ انہوں نے معنی غلط اخذ کیا، توجیہ غلط کی، تشریح غلط کی۔ اسی طرح جیسے اہل تشیع نے کیا، وہی سچویشن آپ کو اہل سنت کی کتابوں میں نظر آئے گی۔ اسی طرح کی طرح طرح کی حدیثیں سیدنا صدیق اکبر کی شان میں ہیں، قولی بھی اور عملی سنتیں بھی ہیں۔ ابھی ہم ان کے اوپر گفتگو کریں گے، آگے آئے گی ساری گفتگو، میں تمام دلائل کو بھی لیں گا، ابھی تو میں آپ کو مقدمات سمجھا رہا ہوں۔ تو اہل سنت کے ہاں بھی بہت ساری احادیث صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور دیگر کتب میں ہیں کہ جو سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم کے مناقب بیان کرتی ہیں، فضائل بیان کرتی ہیں۔ چنانچہ پھر اہل سنت والجماعت نے ان احادیث سے یہ اخذ کیا استنباطاً اور استخراجاً اور استدلالاً کہ اس سے خلافت ابو بکر صدیق ثابت ہوتی، خلافت فاروق اعظم ثابت ہوتی۔ تو گویا احادیث کا اطلاق اور تشریح اس طرح دونوں گھروں نے کی کہ وہ تھی مناقب میں وارد ہوئی اور فضائل میں وارد ہوئی، اور انہوں نے اطلاق اس سے سیدنا علی شیر خدا کا کیا۔ تو جس طرح انہوں نے سیدنا علی شیر خدا کی خلافت کا معنی استدلالاً ان میں سے اخذ کیا اور یہ درست نہ تھا، اس طرح اہل سنت نے ان احادیث سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا استدلال کیا۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں، اگر اہل تشیع کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ وہ تو اہل سنت کی کتابیں ہیں، ہم صحابہ کرام کے ان مناقب کو نہیں مانتے اور فضائل کو نہیں مانتے، تو اہل سنت جواباً کہیں گے کہ سیدنا علی شیر خدا کی وصیت کے لیے جتنی روایتیں ہیں ان کے حق میں وصیت کرنے کی کوئی احادیث صحیحہ اہل سنت کی نہیں، وہ اہل تشیع کی کتابیں ہم نہیں مانتے، ہم پر حجت نہیں، ہم کیوں مانیں؟ تو بتائیے امت کے لیے اس مسئلے کا حل کیا نکلے گا؟ حل تو نکلتا ہے جہاں طریق راستے دونوں اکٹھے مل جائیں، دونوں مل جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے
1,00,000 سے زائد شاگرد تھے صحابہ کرام. ان 1,00,000 سے زائد شاگردوں میں سے ان 4 تلامذہ کی آقا علیہ السلام نے ان کی مختلف خوبیاں، مختلف ان کی جہتیں، مختلف شانیں، مختلف خصوصیات، مختلف اوصاف اور مختلف کمالات کو سامنے رکھ کر مختلف مواقع پر سب کے مناقب بیان کر دیے، تاکہ کم سے کم یہ پتہ چل جائے کہ میرے بعد سارے 1,00,000 صحابہ میں یہ 4 اس قابل ہیں کہ امت کی رہنمائی کریں. ان کے مناقب کا یہ معنی تھا. مگر میرے مان بعد کس کو امام اور خلیفہ بنانا ہے وہ امت کے استصواب پر چھوڑ دیا. تو جلیل القدر ائمہ نے اس مسئلہ خلافت و امامت کا حل یہ بیان کیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے امت کی ثوابدید پر چھوڑ دیا. نہ یہ تصور کوئی منصوص تھا نہ ہے، نہ آقا علیہ السلام نے اس کی کوئی صریح اور قطعی وصیت کی تھی نہ ہے. امت کی ثوابدید پہ چھوڑا. سادہ بات ہے، اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا منشا ہوتا کیٹیگوریکلی، ایکسپریسلی، پوزیٹیولی، انڈاؤٹڈلی، اگر منشا ہوتا اپنے بعد میں فلاں کو خلیفہ مقرر کرتا ہوں، تو یہ مناقب کی زبان میں بات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ سادہ سی بات ہے. فضائل کے زبان میں بات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ مناقب کے طریق پر بات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کھڑے ہوتے صریحاً لفظ بول دیتے، لوگوں سنو میرے بعد، میرے وصال کے بعد یہ خلیفہ ہوگا، دیٹس اٹ، یہ تمہارا ولی الامر ہوگا، اس کی اطاعت کرنا، یہ خلیفۃ المسلمین ہوگا. ایک جملہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر رکاوٹ کیا تھی صریحاً یہ بات امت کو منتقل کرنے اور بتانے میں؟ کیوں نہیں بتائی؟ اگر یہ بات صریحاً پوزیٹیولی، کیٹیگوریکلی اعلان کر دیتے تو امت کا صحابہ کرام کی مجال نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی کسی اور کو خلیفہ مقرر کر جاتا یا کسی اور کے ہاتھ پر صحابہ کرام اپنی بیعت کر سکتے. ممکن نہیں. اگر مولا علی شیر خدا کو کہا ہوتا کیٹیگوریکلی کہ میرے بعد خلیفۃ المسلمین یہ ہوگا، فاسمعوہ واطیعوا لہ، اس کا حکم سننا اور اس کی اطاعت کرنا، یہ تمہارا ولی الامر ہوگا، اس کی بیعت کرنا. اگر کیٹیگوریکلی میرے بعد اپنا امام، امت کا خلیفۃ المسلمین نام لے کر ڈکلیئر کر دیتے، حکم کر دیتے، 1,00,000 صحابہ کرام میں سے کسی کی گنجائش نہیں تھی، جرأت نہ تھی کہ علی شیر خدا کو چھوڑ کے کسی اور کے ہاتھ پر بیعت کر دیتے. اور اگر ایسا حکم ہوتا کیٹیگوریکلی، تو میں اور بات بتاؤں، جو بنو ہاشم موجود تھے، اب یہ تو کتب شیعہ حضرات میں بھی آتا ہے کہ پہلے دن جب خلافت کا معاملہ ہوا یا دوسرے دن تو 10-12 تو بنو ہاشم کے عظیم جلیل القدر ہستیاں تھیں، اور 10-12 وہ صحابہ کرام کے نام بھی لکھتے ہیں، جن میں حضرت عبداللہ بن عمر کو بھی لکھتے ہیں. وہ مولا علی شیر خدا کے قریب بیٹھے ہیں. ان کی اپنی تمام کتب میں 22-23 افراد کا ذکر بنو ہاشم میں سے اہل بیت میں، اور 10-12 صحابہ کرام کا ذکر تو ان کی کتابوں میں آتا ہے کہ مولا علی شیر خدا کے پاس بیٹھے تھے. جس اہل بیت کا ایک جوان حضرت علی اکبر تلوار لے کر میدان کربلا میں نکلتا تھا تو ہزاروں کی تعداد میں یزیدی لشکر بھیڑ بکریوں کی طرح ایک علی اکبر کے سامنے دوڑ جاتے تھے، اور پشتوں کے پشتے ایک جوان بنو ہاشم کا ان کو لگا دیتا تھا. ایک سیدنا قاسم بن امام حسن جس طرف نکلتا تھا، یزیدی لشکر اور فوجی بھیڑ بکریوں کی طرح، بھیڑوں کی طرح بھاگ جاتے تھے. ان کے کردار کو دیکھیے، ان کی جرأتوں کو دیکھیے، ان کی بہادریوں کو دیکھیے. جہاں 23 بنو ہاشم اور صحابہ مولا علی شیر خدا کے پاس بیٹھے ہوں، اور اگر وصیت رسول نے کی ہو تو رسول کی واضح کی ہوئی وصیت کا انکار کفر ہے. کوئی اس کو غصب کرنے لگے تو گویا دین میں انحراف ہو رہا ہے. وصال رسول کے فوری بعد زکوٰۃ دینے والوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا تو ہزاروں کی تعداد میں لشکر ان کے خلاف جہاد کے لیے نکل پڑا. جھوٹا دعویٰ نبوت ہوا، لشکر نکل پڑے جہاد کے لیے، مرتدین کے خاتمے کے لیے لشکر نکل پڑے. مولا علی شیر خدا کا اپنا عمل دیکھیے. ان کے دست مبارک پر بیعت ہوئی، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر دو، انہوں نے بیعت کر کے کوفہ کی طرف جا کے انکار کر دیا. یا جنگ صفین میں جنہوں نے آپ کے مقابلے میں خلافت کا اعلان کر دیا، وہ مولا علی شیر خدا
جن کی خلافت کا انکار ہوتا ہے وہ صفین تک جنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور شہر مدینہ کے اندر اگر خلافت حقہ اور امامت حقہ جو رسول کی وصیت اور اللہ کی نص کے ساتھ ثابت ہے، اگر وہ چھینی جا رہی ہو تو مولا علی شیر خدا اور خود بنو ہاشم اور جتنے صحابہ کرام موجود تھے وہ میدان کارزار میں نہ نکل آئے تلواریں لے کر؟ کیا یہ ایمان گوارا کرتا؟ اگر یہ دین سے پہلے ہی دن انحراف ہو رہا تھا بطریق غصب، بطریق جبر، بطریق ظلم، مولا علی شیر خدا کیوں تلوار لے کر باہر نہیں آئے؟ اگر وہ جرم ہے تو اتنے جرم کے اندر مولا علی شیر خدا بھی شریک ہیں، کل بنو ہاشم بھی شریک ہیں، اور ان کے سارے شیعان علی بھی شریک ہیں۔ وہ جبر غصب کرنے والے تھے معاذ اللہ، تو یہ غصب کروا کے چپ بیٹھنے والے تھے معاذ اللہ۔ اگر ادھر ظلم ہو رہا تھا تو ادھر ظلم کا راستہ ہموار کیا جا رہا تھا چپ رہ کر، اور ایک موقع نہیں ہے 25 سال چپ رہے۔ ایسا کوئی کرتا ہے؟ 25 سال رہے۔ اگر اللہ کی نص کو توڑا جا رہا ہو، رسول پاک کی وصیت کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، دین کے رکن کو توڑا جا رہا ہو، اور دین کی راہ کو پھیر کر ارتداد اور مرتد بنایا جا رہا ہو، امت کو گمراہ کیا جا رہا ہو، اور علی شیر خدا اور کل بنو ہاشم اور اہل بیت ایک دن نہیں، ہفتہ نہیں، مہینہ نہیں، 4 مہینے نہیں، سال نہیں، 25 سال چپ بیٹھے رہے اور بیعت کرتے رہے ان کے ہاتھوں پر۔ ادنا درجے کی غیرت ایمانی رکھنے والا شخص ایسا گوارا نہیں کر سکتا، کبھی تو نکل پڑتا ہے۔ یہ عمل امام حسین نے نہیں کیا، نکل پڑے تھے۔ خانوادہ بنو ہاشم کو لے کے اہل بیت کو 70 تن شہید کروا دیے، مگر یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ 25 سال مولا خواب کہیں کہ جبر و اکرا سے بیعت کر لی، کبھی کہیں حکمتاً اور مصلحتاً بیعت کر لی۔ جبر و اکرا سے ارے کوئی مرتد کے ہاتھ پر بھی بیعت کرتا ہے؟ سادہ سی بات ہے۔ کوئی کسی کافر کے ہاتھ پر جو دین سے پھر جائے، رسول سے دھوکہ کر جائے اور دین اسلام سے منحرف ہو جائے، عام بات نہیں ہے۔ ان کے ہاتھ پر جبر و اکرا سے مولا علی شیر خدا بیعت کر لے، یا حکمتاً اور مصلحتاً ان کے اوپر بیعت کر لیں۔ مدینہ طیبہ چھوڑ کے چلے جاتے اگر حکمت و مصلحت ہی تھی بیعت کرنے کی بجائے۔ ارے اپنی خلافت کے زمانے میں بھی تو 2 سال کے بعد مدینہ طیبہ چھوڑ کے کوفہ چلے گئے تھے فتنہ اور شر مٹانے کے لیے۔ تو اگر اپنے دور میں کوفہ میں جا کے آباد ہو سکتے ہیں تو پہلے دن ہی تو یہ مدینہ طیبہ چھوڑ کے کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں، نیا بستی بچا لیتے۔ کہتے لوگوں یہاں انحراف ہو رہا ہے رسول کے دین سے، غصب ہو رہے ہیں، رسول کی وصیت اور قرآن کی نص کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور سارے لوگ اس راہ پہ چل پڑ رہے ہیں، دین کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں، میرے ساتھ اٹھنے والا کوئی نہیں، سو میں اس شہر کو ترک کرتا ہوں۔ جیسے دین کی حفاظت اور شر کے مقابلے کے لیے اپنی خلافت کے ایام میں کوفہ چلے گئے، پہلے دن ہی مولا علی شیر خدا ترک شہر کر جاتے، کسی اور جگہ جا رہے تھے، رہتے بھی وہیں رہے۔ 25 سال تک نماز پنجگانہ باجماعت بھی ان خلفائے راشدین کی امامت میں پڑھتے رہے، انہی کے پیچھے۔ اگر وہ غاصب تھے، اگر وہ جابر تھے، خدا نہ خواستہ منافق تھے، مرتد تھے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنا، پھر 25 سال ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا، ان کی نمازوں کا حال کیا ہوا؟ کہاں گئی نمازیں؟ اس کا حکم کیا ہوگا شریعت میں؟ ان غاصبوں، ظالموں، معاذ اللہ استغفر اللہ، اور منافقوں اور مرتدوں کے پیچھے استغفر اللہ العظیم نماز پڑھنا 25 سال تک، کیا نمازیں قبول ہوئی؟ اور اگر آپ سوچیں کہ وہ دل سے نہیں پڑھتے تھے، اوپر اوپر دکھانے کے لیے پڑھتے تھے، تو کسی ایک کتاب میں دکھا دیں کہ 25 سال میں گھر آ کر اعادہ بھی کیا ہو، دکھانے کے لیے مسجد نبوی میں پڑھائیں اور گھر آ کے پھر دوبارہ پڑھ لیں، فجر کی بھی، ظہر کی بھی، عصر کی بھی، مغرب کی بھی، عشاء کی، ایک کتاب میں دکھا دیں کہ کبھی اعادہ بھی نہ اعادہ کیا 25 سال تک، اور ہر نماز باجماعت مسجد نبوی میں ان خلفائے راشدین کی اقتداء میں ادا کرتے رہے، تو بیعت بھی جبر سے ہو گئی اور 25 سال تک نمازیں بھی جبر میں ہو گئیں۔ میں تو نہیں سمجھتا کہ اس عمل کا آدمی مولا علی شیر خدا ہو سکتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے، یہ افسانے گھڑے گئے بعد میں، یہ تصورات کتابوں میں گھڑ کر اب آج کی نسل کیا کرے؟ ان کو بڑے بڑے پاکیزہ نام روایتوں میں درج کر دیے، جیسے موضوعات کا زمانہ تھا وضع کرنے کا، یہ فلانے کا امام رضا نے کہا، فلانے کا امام موسیٰ کاظم نے فرمایا،
اور یہ بھی نہ سوچا کہ ان کو بنا کے تو مولا علی شیر خدا کا کیا بچے گا. پھر مولا علی شیر خدا کو اور ان ائمہ اطہار کو بچانے کے لیے پھر نیا عقیدہ تقیہ گھڑا گیا کہ یہ بھی شریعت میں حکم ہے، جائز ہے کہ اپنے دل کی بات اندر رکھو اور اوپر کچھ اور کرتے رہو. پھر ان کی پوزیشن کو سیف گارڈ کرنے کے لیے، سیکیور کرنے کے لیے، تانے سے بچانے کے لیے پھر نیا عقیدہ گھڑ لیا. کسی شے کی ضرورت نہیں پڑتی مصنوعات کی. سادہ طریقہ اگر یہ رکھ لیا جائے کہ یہ مناقب اور فضائل تھے اور آقا علیہ السلام نے چاروں کے بیان کر دیے، امت کو ایک عمومی ہدایت دے دی، بھائی سارے 1,00,000 سے زائد صحابہ میں سب سے اونچے درجے کے میرے 4 شاگرد ہیں، یہ تیار کیے. جس کو چاہنا اپنے اپنے وقت کے مطابق جس پر اجماع ہو امام اور خلیفہ بنا لینا. یہ 4 ہیں میرے کل. یہ لب لباب خلاصہ ہے. یعنی کل پہلے آپ سمجھیں کہ میرے 1,00,000 سے زائد 1,25,000 صحابہ میں سے میرے 10,000 ہیں جو فتح مکہ کے دن میرے ساتھ گئے تھے. پھر چن کے بتا دیا ان 10,000 میں بھی اور اونچے دیکھنا چاہو تو 1,500 ہیں جو حدیبیہ کے دن بیعت رضوان کے وقت میرے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اپنی جان قربان کرنے، جہاد کرنے کا بیعت کر رہے تھے. وہ سب سے ٹاپ پر 1,500 ہیں. عرض کی یا رسول اللہ 1,500 تو بہت بڑی تعداد ہے، پیچھے کس طرح تعین کریں گے کہ آپ کے بعد نائب کون ہو؟ تو فرمایا 1,500 میں سے اور اگر شارٹ لسٹ کرنا چاہتے ہو تو 313 میرے بدری صحابہ ہیں، مہاجرین و انصار. ان سے اونچا 1,25,000 صحابہ میں کوئی شخص نہیں ہوگا. یہ اہل ہیں. یا رسول اللہ یہ 313 بدری صحابہ بھی اتنی بڑی تعداد ہے، اتنی بڑے، تو اگر یہ معاذ اللہ استغفر اللہ سمجھانے کو کہہ رہا ہوں، اگر یہ سارے کینڈیڈیٹ بن جائیں تو ہم کیا فیصلہ کریں گے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر پہلے 40 کو لے لینا جنہوں نے اوائل مشکل وقت میں میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا. 313 میں بھی یا رسول اللہ وہ 40 کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، اور کم کریں. تو فرمایا پھر 10 کو لے لینا. ایک ایک کا نام لے کر فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ. 10 نام لے لیے. فرمایا یہ 10 عشرہ مبشرہ ہیں، 10 کیٹیگوریکلی جنت میں جائیں گے، ان میں سے چن لینا. یہ آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں آقا علیہ السلام کس طرح فضائل دیتے رہے. پھر یہ سوال ہوا کہ 10 بھی بہت زیادہ ہیں اور شارٹ لسٹ کر دیں. تو آقا علیہ السلام نے 4 کو شارٹ لسٹ کر کے حضرت علی کے فضائل الگ بیان کر دیے، عثمان غنی کے الگ بیان کر دیے، فاروق اعظم کے الگ بیان کر دیے، صدیق اکبر کے الگ بیان کر دیے. یہ 4 میرے وہ صحابہ ہیں جن سے بڑھ کر انبیاء اور رسل کے بعد کوئی مخلوق عالم بشریت میں نہیں ہے. ان کو چن لینا. امت کا جس پر جس وقت اجماع ہو جائے وہ امام برحق ہوگا. مناقب اور فضائل بیان کرنے کا مطلب یہ تھا. اب اس کی توجیہ اب اگلی نشست میں میں اب انشاءاللہ براہ راست احادیث پر آتا ہوں کہ نقطہ نظر کہ آقا علیہ السلام نے طریقہ اختیار کیا ترک وصیت کا اور عدم استخلاف کا. وصیت نہیں فرمائی اور کسی کو خلیفہ کیٹیگوریکلی نامزد نہیں کیا. اب میں براہ راست ان احادیث پر آؤں گا اور یہ وہ موقف ہے جو اہل سنت کے ہاں بھی اور اہل تشیع کے ہاں مشترک ہے. پہلی جو آپشنز میں نے 4 بتائیں ان پر اہل سنت اہل تشیع کا اختلاف ہے، وہ راستے الگ الگ ہیں. مگر ایک آپشن ایسی بھی ہے جو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کتابوں میں مشترک موجود ہے. تو آپ اپنے ایمان سے کہیے جس پر دونوں کتابوں کی روایات متفق ہوں وہ زیادہ طاقتور اور صحیح ہوگی، یا جس پر مختلف ہوں وہ زیادہ مقبول اور ارجح ہوگی. اہل سنت کی کتب حدیث میں ان کے طریق سے احادیث صحیحہ اور اسناد صحیح سے بھی وہی موجود ہے، اور کتب شیعہ کی اعلیٰ کتابوں میں ان کی روایتوں سے بھی وہی بات موجود ہے کہ آقا علیہ السلام نے کسی کے لیے کوئی وصیت خلافت نہیں فرمائی. آقا علیہ السلام نے کسی کو خلیفہ مقرر اور نامزد نہیں فرمایا. یہ ہے اصل بات، اور یہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی کتابوں میں مشترک موجود ہے. اگلی نشست میں یہ گفتگو شروع کروں گا، لیکن ایک حکمت بتانا چاہتا ہوں. 4 پر بات چھوڑ دی. کیوں چھوڑ دی؟ اب جو 4 کی خلافت مقرر ہوئی جس ترتیب سے، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنی نگاہ پیغمبرانہ نگاہ سے اس کی حکمت کو دیکھ رہے تھے اور اللہ کی مشیت دیکھ رہی تھی.
امت نے سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر پر اجماع کیا، حق اجماع ہوا، مشیت الہی یہی تھی، منشاء رسول یہی تھا۔ ان کے بعد سیدنا فاروق اعظم کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، حق ہوئی، کیونکہ مشیت الہی اور منشاء رسول یہ تھا۔ سیدنا عثمان غنی کے ہاتھ پر تیسرے مقام پر بیعت امت نے اجماع کیا، مشیت الہیہ یہی تھی، منشاء رسول یہ تھا۔ چوتھے درجے میں مولا علی شیر خدا کے دست اقدس پر بیعت بھی، خلیفہ مقرر ہوئے، حق ہوئے، کیونکہ منشاء الہی رسول یہی تھا، مشیت الہیہ یہ تھی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لطیف راز کی بات کی ہے۔ عقدوں کے حل، جھگڑوں کے سارے حل اور تمام نزاعات کا ارتفاع اولیاء کی باتوں میں ہوتا ہے۔ حضرت شیخ اکبر نے ایک بات کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمایا کہ چاروں صحابہ کرام جس ترتیب سے خلیفہ بنے یہ مشیت الہیہ تھی اور یہی حق تھا، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے ہاں قانون ہے، ہر ایک کی موت کا وقت مقرر ہے۔ موت کا جو وقت ہے وہ ایک ساتھ بھی نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے، یہ قرآن کی نص ہے۔ جو وقت اجل کا ہے، یہ قرآن مجید میں اجل ایک لمحہ، ایک منٹ نہ آگے ہو سکتی ہے اور نہ پیچھے۔ اس پر تو عقیدہ اہل سنت کا بھی ہے اور اہل تشیع کا بھی ہے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے 23 برس میں عمومی تربیت تو لاکھ صحابہ کی اور 10,000 کی، اور خصوصی تربیت تو 1500 یا 10,000 کی تھی، مگر خاص الخاص صحبت و تربیت کا جو فیض ان 4 کو ملا تھا اس میں اتنا کوئی شریک نہ تھا۔ اب آقا علیہ السلام چاہتے تھے، چاروں میں جدا جدا خصوصیات تھی، جدا جدا خصوصیات تھی، ہر ایک کو الگ الگ حکمتوں سے مالا مال کر دیا تھا، الگ الگ اوصاف کے ساتھ ہر ایک کو تیار کر دیا تھا۔ آقا علیہ السلام چاہتے تھے کہ میری امت ان چاروں کے تجربوں سے فائدہ اٹھائے، ان چاروں کو جو فیوزات، جو کمالات، جو اوصاف، جو تمیزات، امتیازات عطا کیے گئے ہیں، ہر ایک سے امت فائدہ اٹھائے اور ہر ایک کو موقع ملے کہ اپنے اپنے دور میں امت کو فیضیاب کرے اور قیادت کرے۔ آقا علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ چاروں قیادت کریں میری امت کی، اور اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق چاروں راہ ہدایت امت کو دکھائیں اور خلافت و نیابت کا فریضہ ادا کریں۔ یہ تھا منشاء رسول۔ مشیت ایزدی یہ تھی کہ چاروں کی وفات کا وقت مقرر ہے، ایک لمحہ نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے، کوئی خلیفہ بنے یا نہ بنے، موت کا وقت ہر ایک کا مقرر ہے، کوئی مقرر ہو خلیفہ یا نہ ہو، جو اجل کا وقت ہے وہ ہر ایک کا مقرر ہے۔ اب یوں سوچئے، یہ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن العربی نے یہ بات فرمائی، اگر سب سے پہلے مولا علی شیر خدا خلیفہ بن جاتے تو ان کی وفات کا اجل کا وقت مقرر تھا 40 ہجری، وہ سن 40 تک ہی حیات رہتے اور خلافت کا فریضہ انجام دیتے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کا اجل کا وقت مقرر تھا 2.5 سال بعد، وہ بھی وصال فرما جاتے۔ ان کے 10 سال بعد سیدنا فاروق اعظم کا وقت اجل مقرر تھا، وہ بھی وصال فرما جاتے۔ ان کے 12.5 سال بعد سیدنا عثمان غنی بھی وصال فرما جاتے۔ تینوں صحابہ تو سیدنا علی شیر خدا ہی کی زندگی میں اور انہی کے دور خلافت میں وصال فرما جاتے، تو گویا امت ان تینوں کی قیادت اور رہبری کے فیوزات سے محروم رہ جاتی، اور حضور کے 4 شاگردوں میں سے ایک کو موقع ملتا قوم کی قیادت کرنے کا، 3 سے قوم محروم ہو جاتی۔ مشیت الہی کے ساتھ ترتیب یہ بنائی گئی کہ جس کا وصال پہلے ہونا تھا اسے خلیفہ اول بنا دیا، جس کا سب سے پہلے ہونا تھا، تاکہ اس سے امت مستفید ہو جائے۔ جن کی اجل اس کے بعد مقرر تھی اس کو خلیفہ ثانی بنا دیا، جس کی اجل عند اللہ اس کے بعد تھی اس کو خلیفہ ثالث بنا دیا، اور جس کی اجل چاروں کے بعد اینڈ پر تھی سب سے آخر، اس کو خلیفہ رابع مولا علی شیر خدا بنا دیا۔ اب آپ دیکھیے، سیدنا ابو بکر صدیق آقا علیہ السلام کے ٹھیک 2.5 سال بعد وفات فرما جاتے، اور ان کی وفات سے باقی تینوں میں کسی ایک کو محرومی نہیں ہوتی کہ قوم ان سے استفادہ نہ کر سکے، وہ حیات ہیں۔ ان کے 10 سال بعد سیدنا فاروق اعظم وصال فرما جاتے ہیں،
ان کو 10 سال ملتے ہیں امت کی قیادت و رہنمائی کرنے کا، اور ان کی قیادت و رہنمائی سے خلافت سے پچھلے 2 محروم نہیں ہوتے، قیادت کے موقع سے برقرار ہے۔ سیدنا عثمان غنی کو 12.5 سال ملتے ہیں، وہ قوم کی رہنمائی کرتے ہیں، اور ان کے اس وقت سے مولا علی شیر خدا محروم نہیں ہوتے، ان کا وقت موجود ہے۔ پھر مولا علی شیر خدا کو 5 سال ملتے ہیں، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت سے 2 گنا وقت ملتا ہے۔ 5 سال ملتے ہیں تو انہوں نے اپنے وقت پر قوم کی قیادت کی ہے۔ تو شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ یہ جو ترتیب خلافت ہے یہ منشاء رسول تھا، خاموش اس لیے رہے تھے کیونکہ اللہ کی مشیت یہ دیکھ رہی تھی کہ ان کا اپنا اپنا وقت ہے، امت کے اندر ان کے شعور میں یہ ڈال دیا جائے گا کہ جو اللہ کا منشا ہے اسی کے مطابق اپنے اپنے وقت پر بیعت ہوتی رہے گی، خلافت کا فیصلہ ہوتا رہے گا، اور چاروں آقا علیہ السلام کے اولین شاگردوں کو امت محمدی کی قیادت کا موقع ملے گا۔ یہ حکمت ہے آقا علیہ السلام کے خاموش رہنے کی، کسی کے حق میں سری وصیت نہ فرمانے اور کسی کو سریعاً خلیفہ مقرر نہ کرنے کی۔ جب یہ بات ہوئی تو لہٰذا نہ کوئی کسی کا غاصب ہوا معاذ اللہ، نہ کوئی ظلم کرنے والا ہوا، اور نہ کوئی اس ظلم اور جبر کے خلاف معاذ اللہ خاموش بیٹھے رہنے کا مجرم ہوا، نہ کوئی ظلم اور جبر کرنے کا مجرم ہوا، اور نہ کوئی ظلم اور جبر کے خلاف ہاتھ نہ اٹھا کر ظلم اور جبر سے خاموشی کی شکل میں تعاون کرنے کا مجرم ہوا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ جو ایک برائی کو دیکھے اس مومن کا فرض ہے کہ وہ ہاتھ سے روکے۔ اگر اوپر کے خلفائے ثلاثہ کی خلافت کا انعقاد ایک برائی تھی تو مولا علی شیر خدا کا فرض تھا ہاتھ سے روکنا، خواہ تھوڑے لوگ ہی کیوں نہ ہوتے۔ قرآن کا فیصلہ ہے قلیل اور کثیر پر اعتبار نہیں کیا جاتا، اعتبار اللہ کی مدد اور اس کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی ہے تو کتنے لوگ تھے؟ کثیر تھے آپ کے ساتھ یا قلیل تھے؟ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ جب آقا علیہ السلام نے غزوہ بدر کیا ہے ادھر 1000 آدمی تھے، ادھر 309 تھے، نہتے تھے۔ ہمیشہ آقا علیہ السلام کے ساتھ قلیل ہی رہے۔ تو جب قلیل لوگوں کے ساتھ بھی اعلاء کلمہ حق کی راہ میں کبھی رکاوٹ نہیں بنی، افراد کی قلت، تو مولا علی شیر خدا کے لیے افراد کی قلت رکاوٹ کیوں بن سکتی؟ لہذا اس تصور ترتیب خلافت میں معاذ اللہ نہ کوئی ظلم جبر اور غصب کرنے کا مجرم بنتا ہے، اور نہ ظلم جبر اور غصب کے ساتھ بصورت خاموشی تعاون کرنے کا کوئی مجرم بنتا ہے۔ فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ حکم تھا کہ اپنے ہاتھ سے روکے۔ مولا علی شیر خدا اگر اس کو برائی سمجھتے تو اٹھ کے ہاتھ سے روکتے، نہیں روکا۔ پھر فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اتنی طاقت بھی نہ ہو تو زبان سے۔ پھر مولا علی شیر خدا منبر پہ کھڑے ہو کے کم سے کم خطبہ دے کر کہتے یہ غاصب ہیں، جارے ہیں، ظالم ہیں، میری منصوص امامت و خلافت کا انکار کر کے کافر ہو گئے ہیں، امت کی رہنمائی کرتے۔ استغفر اللہ العظیم، نقل کفر کفر نہ باشد۔ تو گویا یہ فریضہ ایمان دوسرے درجے کا بھی ادا نہ کیا، بیعت بھی کی بڑے مجموع میں تینوں کے ساتھ، اور ان کے مشیر اور وزیر بھی رہے، معاون کار رہے۔ اور پھر تیسرا ہے کہ فبقلبہ، اگر اتنی طاقت بھی نہ ہو تو دل سے برا جانے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ تو جس کو تقیہ کہا جاتا ہے یہ کمزور ترین امام ہے۔ اگر امام جو اللہ کی طرف سے منصوص و معصوم ہے وہ کمزور ترین ایمان کے درجے میں ہوگا تو باقی ان کے نیچے ماننے والے کس تقوی میں جائیں گے؟ ان کے ایمان کے درجے کب بلند ہوں گے؟ اگر معاذ اللہ امام ہے منصوص، اس کا درجہ کمزور ترین ایمان کی حالت میں رہے، اس صورت میں کہ ظلم ہوتا رہے، جبر ہوتا رہے، ارتداد ہوتا رہے، حق غصب ہوتے رہیں، رسول کی وصیت کی خلاف ورزی ہوتی رہے، قرآن کی رد ہوتی رہے، اور وہ حکمتاً چپ بیٹھا رہے، تو اگر یہ کمزور اضعف الایمان کا درجہ امام معصوم کا ہے تو پیروکار کہاں جائیں گے؟ وہ تو نیر فسق و فجور میں رہیں گے۔
ایسا نہیں ہو سکتا. مولا علی شیر خدا کا کردار یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے حق یہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کے حق میں کوئی وصیت نہیں کی اور کسی کو خلیفہ مقرر اور نامزد نہیں فرمایا. یہ امر امت کی مشاورت پہ چھوڑ دیا. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ پہ چھوڑ دیا. آج کی گفتگو یہاں ختم کرتے ہیں. اب انشاءاللہ جو دوسری نشست میں ہم آغاز کر رہے ہیں ان احادیث کا کتب اہل سنت اور کتب اہل تشیع دونوں سے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ ایک موقف ایسا ہے جس پر دونوں کا اتفاق ہے. تو جس پر دونوں کی احادیث اور روایات متفق ہو جائیں وہ بات صحیح تر ہوگی اور قوی تر ہوگی. اس عقیدے کو اپنانا چاہیے. وما علینا الا البلاغ.